وقاص صاحب، یہ حکومت کی جانب سے جو نیٹ میٹرنگ اور نیٹ بلنگ کا یہ کوئی چیزیں سامنے آئی، نیٹ میٹرنگ پہ کوئی ٹیکس لگائے گئے ہیں، نیٹ بلنگ کیا ہوتا ہے، اس میں فرق کیا ہے، عام عوام کیسے سمجھ سکتی ہے اس کو؟ اس کو اگر بالکل بیسک اس سے سمجھائیں نا تو نیٹ میٹرنگ وہ سسٹم تھا جس میں آپ کے یونٹ سے یونٹ ایڈجسٹ ہوتا تھا. سولر کیونکہ ایسی چیز ہے جو کہ دن کے ٹائم پہ ہوتا ہے اور ہماری کنزمپشن رات کے ٹائم پہ ہوتی ہے، شام کے ٹائم پہ ہوتی ہے. تو سولر کو جب آپ دن میں ایکسیس پروڈکشن کرتے ہیں تو جو یونٹس ایکسٹرا پروڈیوس ہوتے ہیں سولر سے جو آپ کے آتے ہیں، تو کسی گھر میں اگر سولر لگا ہوا، ایگزامپل لیتے ہیں کہ لیٹ سے ایک گھر میں 300 یونٹ ایکسٹرا آ رہے ہیں مہینے کے، تو وہ 300 یونٹ دن کے ٹائم پہ وہ گرڈ میں واپس کر رہے تھے. تو پہلے سسٹم میں یہ ہوتا تھا کہ جو 300 یونٹ ہیں وہ مہینے کے اینڈ پہ شام کے 300 یونٹس کے بدلے منہا ہو جاتے تھے یا ایڈجسٹ ہو جاتے تھے، یعنی آپ کو ڈائریکٹ یونٹ کا بینیفٹ ملتا تھا. تو آپ کو تقریباً 50 روپے تک کا فائدہ ہوتا تھا، یعنی ایک گھر میں سے اگر 300 یونٹ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں تو اس کو 15,000 سے 18,000 روپے کا فائدہ ہو رہا تھا. یہ تھا نیٹ میٹرنگ کا سسٹم. اب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم یونٹ ٹو یونٹ ایڈجسٹ نہیں کریں گے، تو نیٹ میٹرنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم کر رہے ہیں. اس کے بدلے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹ بلنگ کریں گے، یعنی آپ نے جو 300 یونٹ دیے ہیں اس 300 یونٹ کے بدلے آپ کو کچھ پیسے دیں گے، اچھا، اور وہ آپ کے بل میں سے ایڈجسٹ ہوں گے، اس لیے اس کو نیٹ بلنگ کہتے ہیں. تو اب یہ جو 300 یونٹ ہیں اس کے بدلے آپ کو 10 روپے ملیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہینے کے اینڈ پہ آپ کے بل میں 3,000 روپے کا جو ہے وہ ایک ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، یا 3,000 روپے آپ کے کم ہو جائیں گے. تو جو پرانا سسٹم تھا اس میں آپ کو 15,000 سے 18,000 مل رہے تھے، اب نئے سسٹم میں آپ کو جو یہی والے ایکسیس 300 یونٹ ہیں اس کے بدلے آپ کو 3,000 روپے ملیں گے. اچھا وقاص صاحب، اس میں جیسے میں اگر اس کو سمجھنا چاہوں، جیسے میرا اگر میں بجلی استعمال کر رہی تھی نیٹ میٹرنگ سے، تو میرے گھر کا جو بل ہے وہ 0 تھا یا بہت کم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا. اب اس میں جو ابھی یہ جو لگانے جا رہے ہیں ٹیکسز یا نئی پالیسی لے کے آ رہے ہیں، نیٹ بلنگ جو ٹرم استعمال کر رہے ہیں، اب میرا بل کتنا آئے گا؟ تو اب جیسے آپ کا اگر ہر مہینے سولر کی بچت میں آپ کو 20,000 یا 25,000 روپے کی بچت آ رہی تھی سولر سے، یا 30,000 روپے کی بچت آ رہی، تو آپ سمجھ لیں آپ کی بچت جو ہے نا تقریباً 20% سے 25% رہ جائے گی. اوہ مائی گاڈ. تو جس کا بل 20,000 روپے سے کم ہو رہا تھا اس کا 5,000 روپے سے کم ہوگا، جس کا 30,000 سے کم ہو رہا تھا اس کا تقریباً 7,000-7,500 سے کم ہوگا. سیم سائز کا گھر، سیم سائز کا سسٹم. یہ بیسکلی جو ہے نا جو مین چینج آیا ہے، جس کی وجہ سے اچھا خاص کر وہ لوگ جو پرانے کسٹمر تھے جنہوں نے پہلے سے لگایا ہوا تھا وہ تو زیادہ پریشان ہے، کیونکہ اب لیٹ سے ایک شخص نے کوئی 6 مہینے پہلے سسٹم لگایا تھا، سال پہلے سسٹم لگایا تھا، تو اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی تھی کچھ سوچ کے کہ مجھے مہینے کے 30,000 روپے بچیں گے یا مجھے مہینے کے 40,000 روپے بچیں گے، تو اس حساب سے میں نے 12 لاکھ یا 15 لاکھ کی جو انویسٹمنٹ کی ہے میں 2.5 سال میں یا 3 سال میں اس کو ریکور کروں گا اور پھر اس کے بعد میرے پاس ایک بینیفٹ رہے گا. تو اب کیونکہ گورنمنٹ نے مڈل آف دا وے کانٹریکٹ چینج کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو ہم نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ پہ لے کے جا رہے ہیں، تو آلدو وہ کہہ رہے ہیں، یعنی آفیشیلی تو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پرانے کسٹمرز کا نہیں چینج کیا ہے، لیکن ٹیکنیکلٹیز وہ ہیں، لیکن ایکچوئل یہ ہے کہ اس کو چینج کر دیا ہے. اس کسٹمر کا بھی نقصان ہوگا اور اس کا بل جس کا 30,000 روپے بچ رہا تھا تو اس کا 15,000 روپے بچنا شروع ہو جائے گا، تو اس کے پاس ایک ایکسٹرا بل اس کو دینا پڑے گا وابڈا کو، یعنی اس کو بہت کم پرسنٹیج پہ فائدہ ہوگا. ایک بندے نے 15 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی، نیٹ میٹرنگ اس نے کروایا. اس لیے جو بات آپ نے بڑی زبردست کی کہ میرا بھی یہ سوال تھا کہ اس نے سوچا کہ اگلے کچھ سال جو ہے نا وہ مجھے بل آئے گا بہت کم، تو میں یہ پیسے جو ہے نا یہ ورتھ اٹ ہوں گے. لیکن اب اچانک سے حکومت کی جانب سے یہ پالیسی آتی ہے کہ جی نیٹ بلنگ ہے یا آپ کا کچھ بھی ہے، آپ لوگ جائیں بھاڑ میں، یہ جناب ٹیکس ہے، یہ آپ نے دینا ہے. اب یہ کتنی افسوس کی بات ہے، سورج سے ایک بجلی لی جا رہی ہے، دنیا کہاں پہنچ رہی ہے. دنیا کہہ رہی ہے کہ جتنے بھی چھوٹے ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز، ان کو استعمال کر کے ہم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں. ہم وہیں پر کھڑے ہیں، ہم بل اور عام عوام پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. پہلے ہم نے دیکھا، جو مجھے اس میں بتائیے گا کہ میں اگر اس میں غلط بھی ہوئی تو، پہلے بہت عرصہ پہلے سی این جی کا بہت زمانہ آیا تھا کہ سی این جی سلنڈرز لگوائیں، سی این جی بہت سستی ہے، لوگوں نے بڑے بڑے سی این جی سلنڈرز لگوائے، انویسٹمنٹ کی. بس یہ جو ہے نا یہ ہمارے گورنمنٹ کا مسئلہ ہے کہ جو پالیسی بناتے ہیں نا وہ اچانک سے بناتے ہیں، ایمرجنسی میں بناتے ہیں، پہلے سے نہیں سوچتے. ابھی جیسے دیکھیں نا یہ سی این جی کی پالیسی تھی، اس میں اتنی سی این جی لگا دی کہ پراڈو میں بھی سی این جی لگ رہی ہے. اس کے بعد کیا وہ سی این جی ختم ہو گئی، سی این جی اچانک سے سب ختم. لوگوں کی انویسٹمنٹ جنہوں نے پمپس بنائے تھے یا جنہوں نے سلنڈرز لگائے تھے وہ سارا جو ہے وہ ختم ہو گیا. اسی طرح آئی پی پیز کی پالیسی تھی، آئی پی پی لگائی جاؤ، اتنے آئی پی پیز لگا دی کہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ بجلی جو ہے وہ اتنی زیادہ آ گئی ہے، کیپیسٹی چارجز. کچھ آئی پی پیز ایسے ہیں جو 20% 30% پہ یوٹیلائزیشن میں چل رہے ہیں. اس طرح سے گورنمنٹ بہت ساری پالیسیز بناتی ہے، شارٹ ٹرم بناتی ہے. پھر ایک اور جو ہمارا پاکستان میں مسئلہ ہے یا المیہ ہے شارٹ ٹرمزم کا، جو شارٹ ٹرم میں سوچتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کیونکہ ہبڑ دبڑ ہوتی ہے نا، یعنی اوپر سے پریشر آیا ہوا ہوتا ہے کہ ابھی کے ابھی کوئی سولوشن چاہیے کرو، تو وہ پھر سولوشن ایسا نکالتے ہیں جو جلدی سے شارٹ کٹ میں ہو جائے. یہ پالیسی میکرز کون ہیں؟ یہ چونکہ آپ تو چیئرمین ہیں تو آپ ان لوگوں کو تھوڑا بہت جانتے ہوں گے. ہم جانتے ہیں بالکل، ہم ایڈوائز کرتے ہیں. دیکھیں وہ ہماری طرح کے لوگ ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ پریشر کے انوائرمنٹ میں کام ہو رہا ہوتا ہے، بیوروکریسی ہوتی ہے، عام طور پہ سینئر بیوروکریٹس ہوتے ہیں
پھر ان کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے پریشر ہوتا ہے, منسٹرز کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ ابھی کے ابھی سولوشن چاہیے, اور سولوشن بھی ایسا چاہیے جو کہ اگلے 3 مہینے میں رزلٹ دے گا. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ 3 مہینے کے رزلٹ کے چکر میں آپ جو ہے اگلے 6 سال کا یا 5 سال میں اپنا ملک کا نقصان کر دیں گے, یا پالیسی ایسی بنا لیں گے جس سے لوگ پریشان ہوں گے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, FBR ہے. FBR کے ہر سال مسئلے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس ٹیکس کلیکشن کم ہوتی ہے, تو ہر سال یا ہر دوسرے سال کیا کرتے ہیں, جو سیلری کلاس ہے اس کا ٹیکس بڑھا دیتے ہیں. سیلری کلاس کیونکہ ان کے ہاتھ میں. اور آپ مجھے بتائیں پچھلے 10 سال سے میں نے نہیں دیکھا, 5 سال سے کہ آپ کسی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کسی نے آپ کی ہر سال سیلری بڑھائی ہو. بالکل نہیں ہوتا ہے. 5 سال میں سیلری نہیں بڑھتی آپ کی, ہو سکتا ہے الٹا کٹ لگ لیں, کیونکہ جو حالات ہیں اکانومی کے, تو اب جب ٹیکسز بڑھاتے ہیں تو اس 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں تو فائدہ ہو گیا, کیونکہ اب وہ بندہ تو آپ کے ظاہر قبضے میں ہے, اس کو آپ نے اس کا ریکارڈ بھی ہے, آپ نے نکال لیا. لیکن تھوڑے عرصے میں کیا ہوا کہ وہ جو شخص ہے جو بھی سیلری کما رہا تھا, اس نے سوچا کہ میں باہر سے کہیں چلا جاتا ہوں, اور پاکستانی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, باہر ان کو جاب مل جاتی ہے, یا وہ کیش پہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے 2 سال میں یا 3 سال میں جو FBR نے سوچا تھا کہ بڑھے گا, وہ ایکچولی ریونیو ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور وہ ہمیں نظر آتا ہے ڈیٹا میں. اسی طرح اگر سولر کی پالیسی کو دیکھیں نا, تو اس میں بھی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے لانگ ٹرم میں, آپ نے مجھ سے بات کی تھی ابھی لانگ ٹرم کے بارے میں. جی, لانگ ٹرم میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ تو لانگ ٹرم میں اس کا یہ امپیکٹ ہوگا کہ جو پرانا لگا چکا ہے سسٹم, وہ تو بیچارہ پھنس گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کی تو انویسٹمنٹ جو بھی ہوگی, اب اس کا رزلٹ ڈاؤن ہو جائے گا. کوشش کریں گے, کچھ لوگ اسٹے آرڈرز پہ جائیں گے, کچھ لوگ جو ہے وہ اپیل کریں گے, تو اس پہ ہو سکتا ہے کچھ بہتری ہو جائے. شہباز شریف صاحب نے کل جو انہوں نے ایکشن لیا, وہ کیا ایکشن ہے؟ بیسکلی شہباز شریف صاحب نے یہی ایکشن لیا ہے. انہوں نے نظر ثانی کا جو ہے نا وہ آرڈر دیا ہے کہ اس پالیسی کو آپ پھر سے دیکھیں, خاص کر اس پوائنٹ پہ جہاں سینکٹیٹی آف کانٹریکٹ وائلیٹ ہو رہی ہے. دیکھیں, جس شخص کے ساتھ آپ نے 1 سال پہلے کانٹریکٹ کیا ہے 7 سال کا, اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا کانٹریکٹ چینج کر رہا ہوں, تو وہ تو کورٹ میں بھی جائے گا, اس سے ملک کی بھی بدنامی ہوگی, اس سے پاور سیکٹر کی بھی بدنامی ہوگی. تو اس چیز کو تو مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایٹ لیسٹ نوٹس لیا ہے. تو یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ کم از کم اس چیز کو نوٹس لیا ہے. میں تو چاہوں گا کہ وہ فیوچر کا بھی نوٹس لیں. دیکھیں, جو نیا شخص سولر جو ایک گھر ہے جس میں ابھی نیا گھر بنا ہے یا بننے والا ہے, 6 مہینے میں بننے والا ہے, اور اس شخص نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ میں گھر بنانے کے بعد تھوڑے پیسے بچیں گے تو میں سولر لگاؤں گا. اس نے ایک بجٹ رکھا تھا 8 لاکھ روپے, 10 لاکھ روپے. اب وہ جو سولر لگانے والا ہے اس کو وہ ریٹرن نہیں ملے گا, کیونکہ اس کی جو یونٹس کی جو سیل ہے اس پہ اس کو جہاں 50 روپے ہونا تھا وہاں 10 روپے پہ چلا جائے گا. سولر کو فائدہ ہے اس کا؟ نہیں, فائدہ تو دیکھیں بالکل ہے. دیکھیں, جب تک ہمارے ملک کا جو فنڈامنٹل مسئلہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہماری بجلی کی قیمتیں بہت مہنگی ہیں, اور یہی چیز ہے جو ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں وہ اس چیز پہ عمل نہیں کرتے. ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے بھارت, وہاں پہ آپ دیکھیں یونٹس کتنے روپے مل رہے ہیں, یونٹس کم سستے ملتے ہیں. پاکستان میں ریجن میں بھی اور باہر بھی نکلتے ہیں انٹرنیشنل ہمارے لیول کے جو ممالک ہیں, ان سے ہمارا ریٹ آف الیکٹریسٹی سگنیفیکنٹلی ہائر ہے. ایسے ہے. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں, پاکستان کا جو پر کیپٹا کنزمپشن آف الیکٹریسٹی ہے نا, وہ تقریباً 600 یونٹ پر پرسن پر ایئر, یعنی ایک شخص, ایک پاکستانی ایوریج 600 یونٹ پورے سال کے استعمال کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ گلوبل ایوریج 3000 ہے, جو کہ ایک ایوریج ہے. انڈیا 1100 یا 1200 پہ ہے, بنگلہ دیش 900 پہ ہے. تو جو ہمارے قریب کے ممالک ہیں جن کے ہماری جیسی کنڈیشنز ہیں, وہ بھی ہم سے 1.5 گنا 2 گنا زیادہ الیکٹریسٹی استعمال کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, الیکٹریسٹی آج کل جو ہے نا ایک دنیا کی زندگی کی بیسک ضرورت ہے, ٹھیک ہے. موبائل چارج ہوتے ہیں اس سے. آپ اگر کسی بھی گاؤں میں جائیں, وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ویکسینیشنز نہیں مل رہی بچوں کو, کیونکہ وہاں پہ جو ہیلتھ یونٹ ہے اس میں لائٹ نہیں آتی, تو ویکسینیشن کو فریج میں نہیں رکھ سکتے. اس سے زندگی اور موت کا فرق پڑ جاتا ہے. بچے پڑھ نہیں سکتے کیونکہ اسکولوں میں پنکھے نہیں ہوتے یا لائٹ نہیں ہوتی. تو اب ایک طرف لغاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب یہ ایکشن سارا پالیسی بنائی ہے, اس سارے معاملے پہ آپ لوگوں سے گفتگو کی گئی ہے. یہ جو آپ لوگ سولر ایسوسیشنز کے کرتا دھرتا ہیں, آپ لوگوں سے مشورہ لے کے ہی کام کیا ہے؟ دیکھیں, مشورہ تو ضرور لیا ہے اور ہم نے بہت دفعہ دیا ہے, لیکن مشورہ کیا مشورہ دیا؟ یہ مشورہ دیتے ہیں ہم نے تو بھی مشورہ نہیں دیا. ہم مشورہ ہمیشہ سے وہی دیتے ہیں کہ پاکستان کا جو عوام کو ہم تو بالکل یہ مشورہ نہیں دے سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, شاید دیکھیں لغاری صاحب کو تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی ٹیم میں جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو شاید صحیح سے انفارمیشن کنوے نہیں کی, مشورہ چینج کر دیا, یا مشورہ چینج کر دیا ہے, یا بس ایک خانہ پوری کر کے. اب جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں خانہ پوری کا. یہ نیپرا نے جب رولز ایشو کیے تو انہوں نے ایک ڈرافٹ ریگولیشن اخبار میں پبلش کی, میرے خیال ہے 16 دسمبر یا اس طرح سے ڈیٹ پہ پبلش کی, اور اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ اس کا فیڈ بیک لیا جاتا ہے. جی جی, وہ فیڈ بیک لیا گیا اور اس کے بعد ایک پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے. پبلک ہیئرنگ تھی جمعہ 6 فروری, ٹھیک ہے. اچھا, جمعہ خاص ہم بہت سارے لوگ گئے تھے, آپ کو پتا ہے جمعہ بسنت تھا. لاہور سے ہم صبح نکل کے اسلام آباد گئے, وہاں جا کے ہم نے اپنی بسنت چھوڑ کے وہاں گئے, اور میں نہیں, میرے جیسے 250-300 بندے اور کچھ اسلام آباد سے آئے تھے, کچھ لوگ کراچی سے بھی آئے تھے, کچھ لوگوں نے آن لائن جوائن کیا تھا. اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی 1200 صفحات پر مشتمل فیڈ بیک لوگوں نے ای میل پہ کوریئر سے بھیجا تھا, مطلب لائیو بھی دیا ہوا, کافی ٹھیک ٹھاک فیڈ بیک تھا.
फ्राइडे 6 बजे या 7 बजे हियरिंग खत्म हुई है, मंडे मॉर्निंग नोटिफिकेशन इशू हो गया, वही जो पुराना नोटिफिकेशन, वही जो ड्राफ्ट था उसी को एज इट इज इशू कर यानी दिया। आपके पेट्रोल के पैसे भी जाए गए? हमारे पेट्रोल के पैसे भी ज़ाया किए और वो जो हमारे जो मशवरे थे उनको उन्होंने जो है वो देखा भी अच्छा, नहीं। इससे तो अगर अवाम- इस तरह की कंसल्टेशन करनी है तो ये क्या तो फायदा? फिर क्या ये तो फायदा? खाना पूरी है ना, ये तो खाना पूरी है, बस तस्वीरें दिखानी है कि हमने कंसल्टेशन कर हमने ली। की है, लेकिन हाँ। हमने बस बुलाया हुआ था इनको। चाचा पूछिए आपसे, आप लोगों को चाय भी नहीं पूछी थी उस दिन भाई तो। साहब, दिस इज नॉट फेयर। कम से कम आपने मशवरा तो मानना नहीं था, आवाम के हक में था, तो चाहे तो पूछ लेते। ये लोग चाहे पूछ लेते, कुछ एक आध हफ्ता ही वेट कर लेते कि चलो हम देख रहे हैं या कोई जवाब दे देते, लेकिन हमें वक्त चाहिए डिसीजन लेने के लिए। हाँ, तो अब वो यानी ये एक बड़ा सिंपल एग्जांपल है और ये पिछले साल में 2 से 3 दफ़ा एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि हमने जाके फीडबैक दिया है, हमने कहा है कि जो आप पॉलिसी बना रहे हैं, देखिए मैं ये नहीं कहता कि जो पावर सेक्टर को मसले आ रहे हैं वो गलत है, ऑब्वियसली ठीक होंगे। देखिए पॉलिसीज चेंज होती हैं। अच्छा,